یہ کہانی ایک جن کی محبت کی کہانی ہے جس میں وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ زویا نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کوئی عام لڑکی نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت ایک عجیب سی تنہائی محسوس کرتی ہے، جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ اس کا گھر ایک پرانی حویلی کے قریب تھا جسے لوگ شیطانی حویلی کہتے تھے، مگر زویا کو ان افواہوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک چاند کی رات وہ اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ ایک ہلکا سا سایہ اس کی طرف جانے کو محسوس ہوا۔ کون ہے وہاں؟ زویا نے گھبرا کر کہا۔ کوئی جواب نہ آیا، مگر ہوا تیز ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہو۔ اگلی ہی رات اسے سپنا آیا، ایک لمبا پراسرار شخص جو اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں اور وہ ایک لفظ بول رہا تھا، زویا۔ جب زویا کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں کھڑا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ شاید اس کا وہم تھا۔ زویا نے اس عجیب چیزوں کو اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر جب بھی وہ اکیلی ہوتی اسے محسوس ہوتا کوئی اس کے آس پاس ہے۔ ایک دن اس کی دوست ثنا نے کہا، مجھے لگتا ہے تم پر کسی چیز کی نظر یا کوئی سایہ ہے۔ زویا ہنس پڑی، پاگل مت بنو ثنا، یہ صرف میرا وہم ہے۔ مگر اس رات جب وہ اپنے کمرے میں قرآن پڑھ رہی تھی تو اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، تمہاری آواز روشنی جیسی ہے۔ زویا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ایک دھیمی آواز آئی، میں ہوں آئس۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ تم کہاں ہو؟ تم کون ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ اس وقت زویا کو سمجھ آئی کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے۔ زویا نے پھر آرس سے بات نہیں کی، مگر اسے محسوس ہوتا رہا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی وہ محسوس کرتی کہ کوئی اسے بچا رہا ہے۔ ایک دن زویا سڑک پر چل رہی تھی جب ایک گاڑی تیزی سے اس کی طرف آئی۔ وہ خوف کے مارے جم گئی تھی، مگر کسی نے اسے زور سے کھینچ لیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے۔ اس رات جب وہ سو رہی تھی تو پھر اسے آواز سنائی دی، زویا میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اب زویا کو یقین ہو گیا تھا آرس اس سے محبت کرتا ہے، مگر یہ محبت ناممکن تھی، ایک انسان اور ایک جن۔ زویا نے ایک عالم سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، جن انسانوں سے محبت کر سکتے ہیں، مگر یہ محبت صرف آزمائش ہوتی ہے، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس رات زویا نے قرآن کی تلاوت کی۔ آرس نے پہلی دفعہ اپنی شکل دکھائی، لمبا قد، گہری نیلی آنکھیں اور ایک عجیب سی روشنی اس کے چہرے پر تھی۔ میں تم سے دور نہیں جا سکتا زویا۔ زویا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ آرس خاموش ہو گیا، ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے کہا، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو میں چلا جاؤں گا، اور اسی پل وہ ہوا میں گھل گیا۔ اس دن کے بعد زویا نے کبھی آرس کو نہیں محسوس کیا، مگر ہر چاندنی رات اسے لگتا کہ کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ زویا کو آرس کے جانے کا دکھ تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہی بہتر تھا۔ اس نے مسجد جا کر قرآن کی تلاوت اور زیادہ کرنی شروع کر دی۔ ہر چیز نارمل ہو گئی تھی، مگر صرف ایک مہینے کے لیے۔ ایک رات جب وہ اپنی کتاب پڑھ رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ ہوا گرم ہو گئی ہے۔ گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ اچانک اسے سامنے رکھا دیا اپنے آپ گر گیا۔ زویا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ نہیں، یہ صرف میرا وہم ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، مگر پھر اسے ایک آواز سنائی دی،
وہی جو 1 مہینے سے کھو گئی تھی۔ میں واپس آ گیا ہوں زویا۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ حارث تم چلے گئے تھے نا؟ ہاں، مگر محبت کبھی نہیں جاتی۔ اس دفعہ اس کی آواز کچھ عجیب سی تھی، ایک بے چینی، ایک انتظار۔ زویا سمجھ گئی کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی ابھی باقی تھی۔ زویا نے اس دفعہ فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مسجد کے عالم صاحب کے پاس گئی اور انہیں بتایا، مجھے عارض سے مکمل آزادی چاہیے۔ عالم صاحب نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تم ایک کام کرنا ہوگا، عارض کا اصل نام پتہ کرنا ہوگا۔ زویا حیران ہو گئی، اصل نام؟ عالم نے کہا، ہر جن کا ایک اصل نام ہوتا ہے جو صرف وہ اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ اگر تم نے اس کا اصل نام جان لیا تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتی ہو۔ مگر عارض کیا اپنا اصل نام بتائے گا؟ زویا نے دل میں سوچا۔ زویا ایک بار پھر اس رات چھت پر چلی گئی جہاں وہ پہلی دفعہ عارض کی موجودگی محسوس کی تھی۔ ہوا سخت ہو رہی تھی۔ عارض، تم مجھ سے سچ چھپا رہے ہو؟ عارض کی ہوا میں آواز گونج اٹھی، میں صرف تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ زویا نے ہمت کر کے کہا، اگر تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہو تو مجھے اپنا اصل نام بتاؤ۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ تم یہ نہیں جاننا چاہتی زویا؟ مگر زویا اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ عارض، یا پھر اس محبت کا کوئی مطلب نہیں۔ عارض نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور میرا اصل نام ہرزان ہے۔ اور اسی وقت ہوا ایک دھماکے کے ساتھ رکی۔ زویا نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا تو ہوا تیز ہو گئی۔ عارض یعنی کہ ہرزان چیخ مار کر بولا، زویا نہیں۔ اس کا جسم ایک اندھیرے میں بدلنے لگا، جیسے اس کا وجود ٹوٹ رہا ہو۔ تمہیں نہیں پتا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ لیکن زویا اب سمجھ چکی تھی۔ ہرزان ایک عام جن نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مخلوق تھا جو صرف اس دنیا میں ایک خاص وجہ سے آیا تھا۔ اسے انسان کی محبت نہیں چاہیے تھی، بلکہ ایک قربانی چاہیے تھی۔ عارض یعنی کہ ہرزان ایک بندھا ہوا جن تھا جو صرف تب تک اس دنیا میں رہ سکتا تھا جب تک کوئی اس کا اصل نام نہ جانے۔ جب زویا نے اس کا نام سنا، اس کی روح کے تالے ٹوٹ گئے۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا زویا۔ عارض کی آواز ایک ہلکی سی ہوا میں گھل گئی۔ اس دن کے بعد زویا نے کبھی عارض کو محسوس نہیں کیا، مگر جب بھی وہ چاند کو دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ کیا عارض واقعی چلا گیا، یا پھر کہیں ابھی بھی اس کا وہم ہے؟ وہ یہ دل میں سوچ رہی تھی۔ زویا کو عارض یعنی کہ ہرزان سے آزادی مل چکی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی۔ کیا یہ سچ میں محبت تھی، یا صرف ایک فتنہ؟ اس نے دعاؤں میں، عبادت میں اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا، مگر ایک عجیب بات ہونے لگی۔ جب بھی وہ آئینہ دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ پیچھے کوئی ہے۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے، مگر ایک رات جب وہ بیٹھی ہوئی تھی تو اسے اپنی پرچھائی کے علاوہ ایک اور سایہ نظر آیا۔ میں واپس آ گیا ہوں زویا۔ زویا یہ سن کر رک گئی۔ نہیں، تم چلے گئے تھے۔ عارض کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی کسک تھی۔ تم نے مجھے آزاد کیا، لیکن محبت کا رشتہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اس دفعہ وہ صرف ایک سایہ نہیں تھا، وہ سامنے تھا، لمبا قد، گہری نیلی آنکھیں، اور اس کا چہرہ پر ایک عجیب سی اداسی۔ میں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں تم سے دشمنی نہیں کرنا چاہتا زویا، مگر اگر وہ فتنہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ زویا نے اسے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن اب عارض ایک عجیب طریقے سے اس کی زندگی میں واپس آ رہا تھا۔ جب بھی وہ دعا کرتی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ جب وہ سوتے وقت تسبیح کرتی تو وہ تسبیح رات بھر ہلتی رہتی۔ ایک دن زویا کی دوست ثنا نے کہا، تم بہت عجیب لگ رہی ہو، تمہاری آنکھیں ہمیشہ تھکی سی کیوں ہوتی ہیں؟ زویا نے بے چینی سے کہا، مجھے نیند نہیں آتی۔
अगर वो ये नहीं कह सकती थी मगर वो ये नहीं कह सकती थी जब भी वो सोने की कोशिश करती है आरिस उसके सपनों में होता है। एक दिन जोया ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? आरिस ने धीमे लहजे से कहा, क्योंकि तुम मुझे भूल नहीं सकती। जोया घबरा गई, ये झूठ है। मैंने दुआ की थी कि मैं तुमसे आज़ादी चाहती हूँ। हारिस ने एक गहरी सांस ली। अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊँ तो मुझे एक चीज़ बताओ। तुमने एक बार भी दिल से ये दुआ की तो तुम मुझसे फिर कभी याद ना करो या मुझे फिर कभी ना मिलो। जोया चुप हो गई। जोया मस्जिद गई और आलिम साहब से मशवरा किया। वो वापस आ गया है मगर अब वो मुझे तकलीफ़ नहीं देता। आलिम साहब ने गहरी सोच में डूब कर कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो जोया? जोया ने फौरन मना कर दिया, नहीं, मैं सिर्फ आज़ाद होना चाहती हूँ। आलिम साहब मुस्कुराए, तो फिर उसे इस दुनिया में वापस बुलाने वाली तुम खुद हो। जोया हैरान रह गई, मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। आलिम साहब ने कहा, अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती तो तुम उसको क्यों याद करती रही? अगर तुम उसकी होने का एहसास महसूस करती रही तो वो वापस आता रहेगा। तुम उसे खुद रोकती हो और खुद बुलाती हो। जोया का दिमाग घूम गया। तो इसका क्या मतलब है? आलिम साहब ने कहा, इसका मतलब है कि तुम फैसला करना होगा। ये तो तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ या तो फिर उसका सामना करो। जोया ने फैसला कर लिया। वो आज रात आरिस का सामना करेगी। उस रात चांद पूरा था। हमने आईने में देखा, हारिस मुझे तुमसे बात करनी है। हवा तेज हो गई। आईना धुंधला होने लगा और फिर उसने आरिस की शक्ल नजर आने लगी। तुम्हें मुझसे क्या कहना है जोया? जोया ने गहरी सांस ली। क्या तुम सिर्फ एक जिन हो या तुम भी महसूस कर सकते हो? हारिस खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैं महसूस करता हूँ लेकिन मुझे इजहार की इजाज़त नहीं। जोया ने कहा, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ। आरिस की आंखों में एक अजीब दुख था। मैं मोहब्बत का मकसद नहीं समझता, मगर अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। एक तेज हवा चली और आईना टूट गया। जोया पीछे हट गई मगर कोई भी आवाज़ दोबारा ना सुनाई दी। लेकिन जब भी चांद पूरा होता उसे लगता कि कोई उससे दूर से देख रहा है। जोया सोच रही थी कि आरिस यानी कि हरसान हमेशा के लिए चला गया है, मगर क्या ये सच था? वक्त गुजर रहा था मगर उसे महसूस होता कि कोई उसके सपनों में अब भी है। एक रात चांदनी रात थी। जोया ने मस्जिद से वापस आते वक्त महसूस किया कि कोई उसके साथ साए की तरह चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फिर एक आवाज़ आई, तुम्हें लगा मैं चला गया हूँ? जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरिस, एक शिकन भरी आवाज़ आई, मैं वापस नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया है। जोया ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बुलाया। एक हल्की सी हंसी गूंज उठी, अगर तुम मुझे नहीं बुलाया तो तुम मुझे हर रात क्यों महसूस करती हो? क्या ये सच था? क्या वो अब भी उसे याद करती थी? आरिस एकदम सामने आया, मगर इस बार वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख था। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है जोया। जोया ने घबरा कर कहा, नहीं, तुम अब सिर्फ एक फितना हो। आरिस ने गौर से देखा, अगर ये फितना है तो तुम मुझसे अब भी बात क्यों कर रही हो? जोया ने कुरान की तिलावत शुरू की मगर आरिस वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा था जैसा पहला करता था। वो गौर कर रहा था जैसा कोई सच छुपा रहा हो। जोया ने पूछा, तुम क्यों वापस आए हो? तुमने कहा था कि तुम चले जाओगे।
حارث نے گہری سانس لی اور بولا، میں جا نہیں سکتا زویا، کیونکہ جو ہونے والا ہے اس کا تم سے تعلق ہے۔ زویا کے سر پر جھٹکا سا آیا۔ کیا مطلب؟ حارث نے دھیمے لہجے میں کہا، تم سمجھتی تھی کہ یہ صرف محبت تھی، لیکن یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک راز تھا جو صرف تم جیسی لڑکی ہی سمجھ سکتی تھی۔ زویا نے گھبرا کر کہا، تم مجھے ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ حارث آگے بڑھ کر بولا، تم جانتی ہو قیامت سے پہلے ایک آخری محبت لکھی گئی ہے، ایک محبت جو انسان اور جن کے درمیان ہوگی، اور وہ محبت صرف تب ختم ہوگی جب دنیا کا آخری دن آئے گا۔ زویا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو حارث؟ حارث نے کہا، میں وہ ہوں جسے قیامت سے پہلے ایک انسان کی محبت ملی، اور وہ انسان تم ہو زویا۔ زویا نے گھبرا کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میں صرف ایک عام انسان ہوں۔ حارث نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نہیں، تم وہ جسے اللہ نے ایک امتحان کے لیے چنا ہے۔ تمہاری محبت مجھے قیامت تک قید کر سکتی ہے، یہ مجھے آزاد بھی کر سکتی ہے۔ زویا کی سانسیں اٹک گئیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حارث نے کہا، مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اپنے دل سے بھی، اپنی روح سے بھی۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ حارث کی گہری نیلی آنکھوں میں پہلی دفعہ دکھ تھا۔ زویا نے سوچنا شروع کیا، اگر یہ محبت تھی تو یہ ایک آزمائش بھی تھی کہ وہ اس محبت کو چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن پھر اس نے ایک فیصلہ لیا، محبت اگر اللہ کی رضا میں نہیں تھی تو وہ اسے چھوڑ بھی سکتی ہے۔ زویا نے پھر سے عالم صاحب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچ میں آزاد ہونا چاہتی ہو تو صرف ایک طریقہ ہے، ایک آخری دعا جو تم روح سے نکالو، جو اپنے دل سے کرو۔ اس رات زویا نے سجدہ کیا، یا اللہ، مجھے اس محبت سے آزاد کر دے جو صرف اتنا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے کہا، حارث کی چیخ گونج اٹھی، ہوا تیزی سے چلی اور ایک دم سب کچھ رک گیا۔ اس دن کے بعد زویا نے کبھی حارث کو محسوس نہیں کیا۔ سالوں گزر گئے۔ زویا اب ایک قاری سا بن چکی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور ہر روز اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ لیکن ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں تھی تو اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دور سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر پھر اسے آواز ہوا کے ساتھ محسوس ہوئی، زویا، تم نے مجھے آزاد کیا، مگر محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور زویا صرف ایک بات سوچ رہی تھی، کیا حارث قیامت کے دن واپس آئے گا؟ زندگی میں سکون آ چکا تھا۔ ہر دن وہ تلاوت کرتی، عبادت میں وقت گزارتی، اور محبت کا وہ سچ جو کبھی حارث کے ساتھ جڑا تھا اسے بھول چکی تھی۔ لیکن کیا محبت اتنی آسانی سے مٹ سکتی تھی؟ ایک رات جب وہ مسجد سے لوٹ رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، ایک آہٹ، ایک سایہ، ایک ہوا، ایک جھونکا۔ اسے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو ہوا رک سی گئی اور ایک آواز گونجی، تم سمجھتی تھی کہ کہانی ختم ہو گئی؟ زویا کی رگوں میں برف سی جم گئی۔ ایک بڑے ہی دھیمے لہجے میں جواب آیا، میں لوٹ آیا ہوں۔ زویا نے فوراً قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی، لیکن اس بار ہوا میں کوئی حرارت نہیں تھی، نہ کوئی چیخ تھی، نہ کوئی سایہ، کچھ بھی نہ تھا۔ حارث ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ زویا نے گھبرا کر کہا، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے آزاد کر چکے ہو۔ حارث کی آواز میں دکھ تھا، مجھے آزاد نہیں کیا گیا زویا، تمہاری محبت مجھے قیامت تک قید کر چکی ہے۔ زویا نے آنسو رو کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میں اللہ سے دعا کی تھی۔ حارث نے مسکرا کر کہا، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، مگر تمہارے دل نے نہیں۔ زویا کی سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ حارث نے کہا،
تم نے مجھے اپنے الفاظوں میں آزاد کیا لیکن اپنے دل سے نہیں۔ جب بھی تم نے چاند کو دیکھا تمہیں محسوس ہوا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بھی تم نے ہوا کا جھونکا محسوس کیا تم نے سوچا کہ شاید وہ میں ہوں اور اسی وجہ سے میں واپس آیا ہوں۔ زویا نے آئینے میں اپنی تصویر دیکھی۔ حارث وہاں نہیں تھا مگر اس کا احساس ہر جگہ تھا۔ زویا نے اگلے ہی دن پھر عالم صاحب سے یہ واقعہ دریافت کیا۔ عالم صاحب نے کہا تمہاری آزمائش اب شروع ہوئی ہے زویا۔ ایک جن صرف تب واپس آتا ہے جب اس کا رشتہ اس دنیا سے اب بھی جڑا ہو۔ تم اس کا آخری امتحان ہو۔ زویا نے پوچھا اگر میں اسے سچ میں آزاد کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ عالم صاحب نے کہا تمہیں ایک فیصلہ لینا ہوگا۔ کیا تم اس سے محبت کو پورا کرنا چاہتی ہو یا ہمیشہ کے لیے ختم؟ زویا نے کہا محبت اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ صرف ایک امتحان ہے۔ عالم صاحب مسکرائے تو پھر تمہیں ایک آخری دعا کرنی ہوگی اور یہ دل سے اور روح سے دعا کرنی ہوگی۔ اس رات چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی۔ زویا سجدے میں گر گئی اور دعا کی، یا اللہ اگر یہ محبت فتنہ ہے تو مجھے اس سے آزادی دے، اور اگر یہ امتحان ہے تو مجھے اس سے گزرنے کی ہمت دے۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی اس کے سامنے ایک ہلکی سی پرچھائی ابھری۔ حارث، اس کی نیلی آنکھیں، اس کا چہرہ، لیکن اس بار وہ الگ تھا۔ زویا یہ ہماری آخری ملاقات ہے، زویا نے بے چینی سے کہا، کیا تم قیامت کے دن واپس آؤ گے؟ حارث نے مسکرا کر کہا، جن قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اگر تم مجھے پھر یاد کرو گی تو شاید میں واپس آ سکوں۔ اور پھر وہ وہاں سے ہوا میں گل ہو گیا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ مجھے ہمت دے۔ سالوں بعد زویا ایک رات اپنے بچوں کو یہ کہانی سنا رہی تھی۔ چاند روشنی ڈال رہا تھا، ہوا ایک آہستہ سی سرگوشیاں چل رہی تھیں۔ اس کا بیٹا بولا، امی کیا جن واپس آتے ہیں؟ زویا نے چاند کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں اگر تم انہیں یاد کرو تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔